ڈائریکٹ والے جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ جائیں گے تو وہ عظمت ہی نہیں سمجھتے اللہ والوں کی، وہ وسیلے کو ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، اور ہم تو مصطفیٰ جانے رحمت کی شفاعت سے اور ان کے پیاروں اہل بیت اطہار کی محبت سے، اور اہل بیت اطہار کون ہے؟ آپ ہی کی تو دادی ہے نا، امام جعفر صادق کی دادی کون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے، جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا، آپ کے دادا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کیا ہے؟ علم کے دروازے کے علم کے شہر کے باب ہے، دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی صحبت نہ ہوگی، محبت نہ ہوگی، ان کا ساتھ نہ ہوگا، ان کی زندگی سے درس نہ ہوگا، تو پھر تو وہی ہے کہ پھر شیطانی دوسرا پہلو تو پھر شیطانی ہے نا، کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ والے سے ابلیس کے ہم سفر بن جائیں گے۔ اور ابلیس نے کیا کیا کہ ابلیس نے اللہ کو تو مانا، اللہ کو کون نہیں مانتا؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، ابلیس بھی مانتا تھا، ابھی بھی مانتا ہے، ابھی بھی بولتا ہے ابلیس اللہ مجھ کو جنت دے دینا مولا۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی فرماتا ہے، بعد میں بھی کہا اس نے کہ ہاں جا ایسا کر، آدم کی قبر پہ ہی سجدہ کر کے آ جا۔ پھر اڑ گیا کہنے لگا نہیں، وہ عظمت ہی نہیں مانتا۔ یہ سمجھ لیجئے سچا دین ہمارا ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے سے درس لیتے ہیں، ان کی خانقاہوں میں سیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ان کے اخلاق، یہ سارے ہماری زندگی کے کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف سکھانے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ پریکٹیکل لائف چھوڑ دیں گے تو قرآن پڑھ لیا، تو قرآن میں تو خود اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن وہ ہے جس سے ہم لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اور یہ قرآن وہ ہے جس سے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس لیے گمراہ ہو جاتے۔ قرآن کیا ہے؟ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کہنے لگی اے شخص، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کہ پورا قرآن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے۔ تو قرآن کو محبت سے پڑھیں گے، مصطفیٰ کی محبت سمیٹ کے پڑھیں گے، اہل بیت کی محبت کو سما کے پڑھیں گے، تو وہی قرآن سے ہزاروں چیزیں ہزاروں علوم اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دے گا۔ اور وہی قرآن صرف لفظ ہی پڑھیں گے، لفظ ہی چل رہی ہے، ابھی تو لفظ چل رہا ہے، صرف تشریح پڑھنا ہے، صرف اس کے مطلب سمجھنا ہے، اس کو تجویز سے پڑھنا ہے، اور آدھے تو بولتے ہیں منہ سے ہمیں نئے نئے مطلب نکالنا ہے۔ ارے قرآن میں نئے نئے مطلب نکال کے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے سکھا دیا نا ہمیں، اللہ کے ولیوں نے سکھا دیا، خواجہ غریب نواز انڈیا میں آئے، انہوں نے سکھا دیا اس قرآن پاک کو۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کنز ایمان پڑھو، اس سے سیکھ جاؤ گے۔ ابھی آپ یہ سیکھنے میں سیکھیے، تجوید پڑھنا ضروری ہے، اچھی طریقے سے سیکھنا ضروری ہے، لیکن جتنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کو زبان جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک ننھا بچہ، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، جس لینگویج میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تتلا کے بات کرتا ہے، تو اس کی ماں تو کیا آس پاس والے بھی اس کی لینگویج کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو اللہ جس کا قرآن ہے، اگر بندہ محبت میں پڑھ رہا ہو نا، تو اس کی زبان اگر لڑکھڑا کے اچھے سے تلفظ نہیں نکل پا رہا ہو، تو اللہ اس تلفظ کو جانتا ہے، وہ میرا دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کیسے ہو، دل کالے ہو جائے اور زبان میں تلفظ بسا کے بولے ہم بہت بڑے آتھر ہو گئے۔ ارے بھائی، آپ سے اچھی تو عربی عیسائی بولتے ہیں، آپ سے اچھی تو عربی یہودی نصارہ بولتے ہیں، تو کیا وہ سب جنت میں چلے جائیں گے؟ عربی ایک لینگویج ہے، لینگویج سیکھ کے آپ جنت میں نہیں جاؤں گے۔ لینگویج کے ساتھ میرے آقا کا سارا کے سارا حسن اخلاق سیکھنا ضروری ہے، کہ آپ نے کیسے تمام رشتے نبھائے، کیسے اپنے پڑوسیوں کا ادب کیا، محبت کی، کیسا پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دی۔ آج تو پڑوسی تکلیف دینے کو تلے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں آپ نبھاتے رہو۔ تو یہ ایک طرفہ نبھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں حسن اخلاق پر بزرگوں کے دامن تھام کے رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے دامن کو ہم تھامے رہیں گے انشاءاللہ تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب سب سے بڑی تعریف آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ عابد تو تھے، زاہد تو تھے، اللہ کے بہت قریبی بندے، بہت بڑے ولی کہلائیں گے۔ آپ تابعین ہیں، آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ تابعین آپ کے والد ہوئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ تابعین ہیں،
اور آپ نے تو اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے آل ہی، تو پھر اب کیا بولنا ہے، خون میں ہی حضور پاک کا نور دوڑ رہا ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اتنے بلند ہونے کے بعد آپ کی ایک سب سے بڑی تعریف یہ بتاؤں کہ آپ 1450 سال پہلے 1400 سال پہلے جب آپ آئے نا، تو ابھی 1400 سال، ہاں 1300 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو۔ تو اتنے سال ہونے کے باوجود آپ جو سائنسداں تھے، سائنٹسٹ، اتنے بڑے سائنٹسٹ ہوئے آپ کہ آپ نے اس زمانے میں بتا دیا، اتنے بڑے بڑے ریسرچ آپ نے بتا دیے کہ زمین کی مٹی میں جتنے عناصر ہے وہ تمام انسان کے باڈی کے اندر ہے، 2 ہے، پھر 4 ہے، پھر 4 8 اس سے کم ہے، پھر اس طریقے سے سائنس نے بعد میں ریسرچ کیا اور کہا، مدینے کی جانب رخ کر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کہ ہاں وہ اللہ والے کا جو ریسرچ تھا وہ غضب کا تھا۔ آج سائنس اب کر رہا ہے آپ کے ریسرچوں کو، وہ تو آپ بہت بڑے سائنسداں بھی تھے۔ اور اللہ والا جو ہوتا ہے نا، وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، وہ ہر قسم کا بڑا اچھا سے اچھا میتھمیٹکس جاننے والا ہوتا ہے، حساب کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے علم لدونی دیا ہوتا ہے۔ علم لدونی جو ہے نا وہ مدرسوں میں نہیں ملتا ہے، تربیت جو ہے وہ مدرسوں میں نہیں ملتی ہے، تربیت کے لیے گھر لگتا ہے، اور گھر پھر اہل بیت کا ہو تو پھر کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، کون سی تاریخ کو؟ آپ کی پیدائش ہوئی 17 ربیع الاول کو، آپ 82 ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ 15 رجب المرجب کو۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں ہم نے ٹاپک چنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آپ رجب کی 15 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اسی لیے جو کونے کرتے ہیں ہم لوگ، خاص طور پہ کونے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم کوئی برتن میں، اب کونے مطلب مٹی کے برتن کو بولتے ہیں کونڈا، اب یہ ہم نے کنڈے کی نیاز وہ ساری جگہ میں کنڈے کی نیاز پھیلا دیا۔ بھائی برتن میں ہی تو نیاز نکالیں گے نا، تو آپ ابھی کبھی اسٹیل کے برتن میں نکالے تو برتن کی نیاز بولیں گے، یا پلیٹ میں نکالے بریانی تو پلیٹ کی نیاز بولیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بولیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں غلط باتیں پھیلی ہیں نا، اس کو تھوڑا سا ہم درست کریں کہ ہم کنڈوں کی نیاز نہ بولے۔ ہم کیا بولے؟ ہمارے یہاں کنڈے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ جو ہم 22 کو کرتے ہیں نا، 22 کی اب کوئی اس میں وہ نہیں ہے، وہ ابھی بڑی بوڑھیاں ہو سکتا ہے یہ بولے، ہماری نانیاں دادیاں جو پہلے سے 22 کو کرتے آ رہے ہیں، کہتے رہے بھئی پہلے سے 22 کو ہو رہا ہے تو ابھی کیسے کریں گے؟ یہ 22 کو شیعہ لوگوں نے شروع کیا تھا، اور وہ شیعوں کو، اور ان کی بڑی ایک الگ وہ چیزیں تھیں، اس چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتی میں کیا کیا ہے ان کا، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، 22 تاریخ کو نہ کر کے ہمیں 15 رجب المرجب کو کرنا ہے، اور 15 رجب المرجب نہیں بھی ہوا تو ایسا کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ اسی تاریخ اسی مہینے میں کسی خاص بزرگ کی نیاز کی جائے تبھی قبول و مقبول ہوگی، باقی دن میں نہیں ہوگی۔ یہ سب سوچنا فضول ہے۔ آپ کوئی بھی دن رجب کے مہینے میں کریں تو اچھی بات ہے، 15 تاریخ کو کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ تاریخ کو نہیں ہو پائی ہے تو 22 کو بھی کریں تو پھر اس میں ممانعت نہیں ہے ایسی، لیکن پھر بھی 22 کو نہ کریں۔ اللہ کوئی بھی دن اور پھر جو ہمارے اس میں یہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ رجب کی فاتحہ ایسی ہوتی ہے بھائی کہ اس کے اندر جس کمرے میں نیاز ہوتی ہے اسی میں کھلایا جاتا ہے، سامنے کے کمرے میں بھی نہیں لے جایا جاتا تبرک، اور وہیں بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا ہم غور و تفکر کر لیں کہ اس میں بیٹھ کے کھانے کا مطلب کیا؟ نیاز کو چھپا کے کھلانا ہے؟ بولے نیاز سامنے کمرے میں بھی نہیں، جہاں بنایا ہے نا وہیں پہ دستر بچھے گا، اور وہاں پورے محلے کے مرد آئیں گے، پورے محلے کے مرد یہ آ رہے وہ آ رہے، وہ سب بیٹھ کے، اور وہاں آپ کی امی بھی بیٹھی ہے، بھابھی بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور سب وہاں بیٹھے وہ کھانا کھلا رہی ہو جھک جھک کے غیر محرموں کو۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ قرآن میں نیاز کو پہ پردہ ڈالنے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، عورت پہ پردہ ڈالنے کی آیت نازل ہوئی ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی ہے، سوائے چہرہ اور ہاتھ کے پنجوں کے علاوہ عورت پوری عورت ہے، عورت کو ڈھانکنے کی چیز ہے، عورت کو ڈھکے رہنا ضروری ہے۔ اور جوان عورتوں کے لیے تو چہرے پہ بھی پردہ ضروری ہے، لیکن وہ
عورت کا پردہ انہوں نے روک دیا، کھول دیا، اور کیا کیا، نیاز کو پردہ کرا دیا کہ نیاز سامنے نہیں جا سکتی، بھائی نیاز ادھر کمرے میں نہیں جا سکتی۔ ارے بھائی نیاز کھلائیں، نیاز کریں، نیاز کرنے میں برکتیں ہیں، لیکن کیا کریں، سامنے بھیج دیں، بیٹھک میں بھیجے، عورتیں وہاں سامنے جا کے نہ کھلائے، وہاں پر اچھی طریقے سے مرد لوگ جا کر اپنے جیسے ڈشز وغیرہ لے جا کے ڈشز میں کھیر اور پوری وہ غیر محرموں کو، غیر لوگوں کو سامنے بیٹھا کے کھلائے، باہر کھلائے، کمروں کے اندر بلائے نہیں، ہال میں کھلا دے، اندر کے کمروں میں نہ بلائے، جہاں نیاز پکی ہے وہاں نہ بلائے، باہر کھلائے۔ اور ایک بات بتائے، امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت باقر کے، باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام باقر زین العابدین کے۔ اور زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے والد کون، کس کے بیٹے؟ امام حسین کے۔ امام حسین کی نیاز جو بنتی ہے نا، لنگر بنتے ہیں، امام حسین افضل ہے کہ امام جعفر صادق افضل ہے؟ امام حسین نا۔ اور امام حسین کی نیاز کو روڈوں پہ دیکھ پکتی ہے، اور اس کو ڈیک کی نیاز نہیں بولتے، اس کو تو امام حسین کا لنگر بولتے ہیں۔ اس کو بولنا چاہیے ڈیک کی نیاز، ڈیک کی نیاز، کنڈے کی نیاز بولتے ہیں، ویسے ڈیک کی نیاز بولو۔ تو اس کو تو برابر کیا بولتے ہیں؟ کھچڑا، کھچڑے کی نیاز بھی تھوڑی بولتے ہیں۔ امام حسین شہداء کربلا کی نیاز ہو رہی ہے بولتے ہیں نا، تو شہداء کربلا کی اولاد ہے یہ۔ شہداء کربلا کی نیاز آپ روڈ پہ کھلاؤ، ہر کوئی ہے ایرا گیرا گنجوں میں، پتیلیوں میں بھر بھر کے اپنے گھروں میں لے جا رہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے انگلیاں یہاں دھونا ہے اور ہاتھ بھی یہیں دھونا ہے اور ہاتھ دھو کے ادھر وہ نہیں۔ دیکھیے، جو رزق ہے اس کا احترام تو کرنا ہے، چاہے سادہ روز کا کھانا بنا فاتحہ کا بھی پکا رہے ہو نا، تو اس کو بھی نالیوں میں جھوٹا کر کر کے نہ پھینکو، انگلیاں چاٹ کے برتن صاف کر کے پھر برتن ہاتھ واش بیسن میں دھو، تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق کی نیاز بھی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ کے اگر آپ واش بیسن میں ہاتھ دھو لو گے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جد امجد ہے امام کون؟ حسین، ان کی نیاز، اور ان سے کے بھی جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑے ہیں کیا؟ ان کی نیاز جب ہوتی ہے ربیع الاول کی، تب بھی کھیر پوری ہم بناتے ہیں نا، تو تب کھیر پوری کا اتنا احترام کرتے ہیں کیا؟ تب بھی کھیر پوری بنتی ہے ربیع الاول میں، عید میلاد النبی میں بنتی ہے نا، لیکن تب ہم کہاں اتنا احترام کرتے کہ اتنا سا گر گیا تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ ادھر دھو لیے تو یہ ہو جائے گا، اندر ہی کھانا پڑے گا، باہر نہیں کھا سکتے۔ یہ سب ہمارے یہاں نا، وہ اصلی میں کیا کہتے ہیں، شیعوں نے کیے تھے، وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کی تاریخ 22، امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہے اور رسول اللہ کے صحابی بھی ہے۔ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کی اولاد یزید ہے۔ اب اولاد بری ہے تو ماں باپ تھوڑی برے ہو جائیں گے؟ ہم ماں باپ کو برا بولے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کے والد تو جید، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھ کو دفن کیا جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے 22 تاریخ، اور ان لوگ کیا کہ جیسی وصال ہوا نا تو یہ ان سے چڑھتے ہیں، کون؟ شیعہ لوگ صحابی رسول سے، تو انہوں نے ان کی خوشی منائی اور خوشی میں نام دے دیا امام جعفر صادق کی نیاز ہے، اور اس کو چھپا کے انہوں نے کیا کیا، کمروں میں بند کمروں میں پکایا اور اندھیرے میں نیاز کر دی، اور اندھیرے میں بولے چپ چاپ آ کے خوشی منا لو اور یہی ہاتھ دھو لو اور یہی چپ چاپ غائب ہو جاؤ، کہیں بھیجو بھی مت، پتہ لگ جائے گا۔ یہ چوری والی، یہ ایک انٹینشنلی نوئنگ والی ایک کانسپریسی تھی۔ اب اس کانسپریسی کو کیا کیا، وجود پکڑ لیا، ایک رواج پکڑ لیا لوگوں نے، اور رواج میں کیا کیا، امام جعفر صادق کی نیاز چھپ چھپا کے کرو، آدھی رات میں کرو، بالکل فجر کے پہلے نیاز ہو جائے، فجر کے بعد نیاز ہو جائے، اور پھر باہر نہ نکلے اور غیر محرموں کو اپنے گھر میں بلا بلا کے کھلاتے رہو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نیاز کریے، نیاز کرنے میں برکتیں ہیں۔ کوئی بھی دن اگر آپ بزرگ کے نام کی، جس بزرگ کے نام کی نیاز کریں گے وہ قبول ہوں گی۔ اور نیاز کرنا، لوگ بولتے ہیں بھائی نیاز شرک ہو گیا، ارے شرک کہاں ہوا؟ نیاز تبھی کرتے ہیں یا تو پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور یا تو وصال کی خوشی، وصال میں مناتے ہیں۔ عرس جو ہوتا ہے وصال میں ہوتا ہے، اور پیدائش کی خوشی میں یوم ولادت منائی جاتی ہے، دونوں میں کیا کرتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں نا۔ یہی تو اللہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک، اللہ کی وحدانیت اس سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ اسی کا رد ہے
کیا رد ہے؟ یہ اللہ وہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ کسی کو جنا۔ اب یہ جو ہے یہ تو پیدا بھی ہو رہے ہیں اور وصال بھی ہو رہا ہے، تو یہی تو انسان ہونے کی دلیل ہے نا۔ اللہ نہیں ہے وہ جو اس کو شریک بنا دیا۔ ارے شریک کیسے بول سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر سکتا ہے کیا؟ وہ تو ایک ہی تنہا واحد ہمارا رب ہے۔ نماز تو ہم اسی کی پڑھتے ہیں، سجدہ صرف اسی کو کرتے ہیں، لیکن محبت اسی نے فرمایا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت کرنے سے کیا ہوگا؟ اب ایک محبت کی ایک بہت اچھا پوائنٹ کل میرے دماغ میں آیا، میں آپ سے شیئر کر دے رہی ہوں۔ وہ پوائنٹ کیا آیا کہ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ سفر کی نماز کا ایک وہ بھی ہو جائیں گے، آپ کو معلوم بھی ہو جائیں گے سفر کس کو بولتے ہیں۔ سفر میں اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ عادل بادشاہ کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کیوں قبول کرتا ہے بھائی؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ جو بھی سفر بندہ کرتا ہے، اور بندہ جب سفر میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور سفر کیا ہے، کتنا ہے؟ 92 کلومیٹر سے اوپر۔ کتنا؟ کیا شرط ہے سفر کی؟ مسافر کی کیا پہچان ہے؟ مسافر کس کو بولیں گے؟ جس نے 92 کلومیٹر سے اوپر کا سفر کیا اور اس نے 15 دن سے اندر 15 دن کے اندر واپس آنے والا ہے، 15 دن کے اندر واپس آنے والا ہے، تو وہ مسافر ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی اور ڈیٹیل کریں گے۔ تو مسافر اب 92 کلومیٹر سے اوپر جب وہ چلے گیا تو اب اس کے اوپر نماز کیا ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز۔ فجر کی تو 2 سنت 2 فرض وہ تو ہے ہی رہیں گی، لیکن جس میں 4 رکعت فرض ہے نا، ظہر میں 4 ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 4 ہے، وہ 4 کی 2 ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ اور قصر کوئی بولے میں تو فلائٹ سے گیا ہوں، میں تو اتنے شاندار آرام سے کار سے بائی کار گیا ہوں، مرسڈیز میں گیا ہوں، یا کہیں میں BMW میں گیا ہوں، لیکن چاہے کسی میں بھی گیا ہوں یا لمبرگینی میں گیا ہوں، لیکن اس کو پڑھنا 4 کی 2 ہی ہے۔ اپنی عقل کو، اپنی ذاتی عقل کو، اپنے قیاس کو، اس میں کوئی اسلام میں دخل نہیں ہے، جو رسول اللہ نے فرما دیا وہی ہوگا۔ آپ سفر میں مسافر ہو گئے، اب آپ کو مسافر ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 4 کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوگا؟ تو ذہن میں بڑا اچھا جواب ملا مجھ کو، آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں۔ اکثر سفر جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت میں ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے محبت کا سفر کیا ہے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری۔ ہم جب جاتے ہیں نا حج میں، مکہ معظمہ میں 35-40 دن رہنے ملتا ہے حج کے ٹائم پہ، لیکن مدینہ منورہ میں صرف 8 دن قصر رہتا ہے۔ 8 دن میں تو قصر ہی ہے نا، 15 دن کے اندر وہاں قصر ہے۔ تو مکہ معظمہ میں تو پوری نماز پڑھو، حج میں، عمرے میں جا رہے ہو تو دونوں 7 دن ہیں، تو اب وہاں دونوں جگہ قصر آ جاتا ہے۔ لیکن ادر حج کرنے بھی گئے تو 8 دن رہتا ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں جو محبت ہے، ساری محبتوں کا نچوڑ ایک ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام ہے۔ میں اپنے بچوں کو یوں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی 2 دن 1 دن میں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی، لیکن ابھی کوئی مجھ کو کہہ دے نا کہ چل تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں، تو مجھ کو لگتا ہے میں نہیں کچھ کپڑے بدلوں یا کچھ کروں، میں تو یوں دوڑتے ہوئے چلے جاؤں کہ کاش مصطفیٰ نے بلایا ہے مجھ کو، پھر میں کیوں رک جاؤں گی؟ تو یہ مصطفیٰ سے محبت کا نام۔ اب اللہ تعالیٰ نے سفر دیا، اب مدینے کا سفر ہے، تو اس لیے 4 کی 2 کیوں کر دیا؟ وہ اس لیے کہ اب تم مصطفیٰ کے شہر میں جا کے نماز ہی مت پڑھتے بیٹھ جانا، میں تو تمہیں فرض ہی عادی کر دیے، وہاں قضاء عمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جتنا ہو سکے گنبد خضرا کو تکتے رہو، جتنا ہو سکے جنت کی کیاری میں عبادت کرو، جتنا ہو سکے موازہ شریف کے قریب جانے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے درود کی برسات کرو، جس قدر ہو سکے محبت کے گیت گاؤ، جس قدر ہو سکے نعت پاک پڑھتے جاؤ، جس قدر ہو سکے صلاۃ و سلام پیش کرتے جاؤ، یہ محبت ہے۔ پہلا سفر یہ
رسول اللہ کی محبت میں گئے، 4 کی 2 ہو گئی محبت. اللہ کو عبادت زیادہ پسند نہیں جتنی محبت پسند ہے، کہ میری عبادت میں ہی مت لگ جانا، محبت میں لگے رہنا. یہ تو میرے محبوب کی محبت ہے. آپ دوسرا بیٹی کے یہاں جا رہے ہو، بیٹے کے یہاں جا رہے ہو، اپنے والدین ماں باپ کے یہاں جا رہے ہو، اپنے بھائی بہنوں کے یہاں جا رہے ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں پتہ لگا کچھ تو ریاکاری ہوتے، رشتہ داروں کے یہاں بھی جاتے تو مصلی ہی بچھا رہتا ہے ان کا، اور ان کو دکھا دکھا کے نماز پڑھتے رہتے ہیں. ارے میں تو نماز پڑھی، میں نماز ٹائم ہو گیا. ہاں کوئی اہم بات بھی ہو رہی ہے، ارے بھائی اللہ ہمارا ہی ہے، اور بڑا لمبا پیریڈ رہتا ہے 1.5 گھنٹہ ہر نماز کے بیچ میں. ابھی اذان ہوئی اور اگر آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہو، تو ابھی قصر بھی ہے، تھوڑا رک کر اپنی سہولت دیکھ کے اپنے حساب سے پڑھ لو نا. یہ اتنے جو لوگ ملے ہیں یہ بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو. آپ محبت میں سفر کیے ہو، تو محبت میں کیے ہو تو پہلے اللہ فرماتا پہلے میرے بندے سے محبت کر، میری عبادت کر لینا. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بڑی چیز اللہ نے عطا کی ہے کہ پھر اللہ والوں سے محبت کا کتنا بڑا حساب ہوگا، کتنا فائدہ ملتا ہوگا اللہ والے سے محبت کا. تو اسی لیے امام جعفر صادق کی نیاز کریں، اور جتنے بزرگان دین ہیں ان کی نیاز کریں. نیاز کا مزہ دیکھیں آپ کبھی. ہم نیاز میں کوئی ہنومان چالیسا یا کچھ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نیاز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک غزوے میں کچھ کھانا پینا سب ختم ہو گیا، سب کے پاس سے جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا. پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ کے رسول نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، کچھ پڑھا، اور پھر جب کھلایا تو سب کو پورا ہو گیا. تو یہ تو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اس میں تو برکتیں آئیں گی نا. شرک کا ہوا، ہم نے تو کھایا بھی اللہ کا نام لے کے. آپ تو صرف نماز میں پڑھتے ہوں گے، ہم تو کھاتے بھی ہیں اللہ کے نام گنگنا کے، اس میں پھونکتے ہیں، دم کرتے پھر کھاتے. تو یہ گناہ کہاں سے ہو گیا؟ اور اس میں پھر فاتحہ دیے تو کھلائیں گے بھی نا لوگوں کو کھلائیں گے نا. تو لوگوں کو کھلانے سے، اور اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا، اس سے بڑا اچھا عمل کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ کام کریں نا جس قدر ہو سکے، ہم جس قدر ہو سکے لنگر کریں، نیاز کریں، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھانے کھلائیں. اور نماز کی تو پہلے پوچھ ہوگی، 5 ٹائم کی نماز کے بنا تو یہ سب چیزیں فضول ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فرضوں کو چھوڑ کے نفل کیا، جس نے فرضوں کو چھوڑ کے نفل عبادت، یعنی کئی گھر تو آج یہ ایسے ہیں، ہمارے یہاں ہمارے مذہب اہل سنت اس لیے بدنام ہے، ہمارا مذہب اہل سنت جاہلوں کی وجہ سے بدنام ہے. جاہل جا کے ڈی جے بجاتے ہیں، جاہل جا کے ڈھول دھماکے کرتے ہیں، جاہل جا کے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کو دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے، پورا مذہب اہل سنت ہی بدنام ہو جاتا ہے. ارے سنیت دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھیے نا، سنت دیکھیے، مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے. سنیت دیکھنا ہے تو بابا تاج الدین کو دیکھیے. سنیت دیکھنا ہے تو میرے اماں حضرت کو دیکھیے. سنیت دیکھنا ہے تو امام جعفر صادق کو دیکھیے کہ صرف فرض نماز نہیں پڑھی، تم تو 5 ٹائم کی نماز کے ڈھول بجاتے ہو. یہ صرف فرض نہیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاش بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی. اور ان کی خانقاہیں ہوتی اس لیے تھی کہ کئی دن لوگ جا کے اپنے آپ کو پورا سونا بنا کے آتے تھے. کئی دن جا کر ان کی صحبت میں رہ کے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کے، ان کی نمازیں، ان کی عبادت، ان کی رات کی شب بیداری، ان کے ورد و وظائف، اور ان کے لوگوں سے محبتیں، کہ اپنے ہاتھوں سے، کئی بزرگ ایسے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے لوگوں کو تقسیم کیا ہے. کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے. لوگ اتنے بخیل ہو گئے کہ خود بھی نہیں کھاتے اور کسی کو بھی نہیں کھلاتے، اور بولتے شرک. ارے کہاں کا شرک؟ کھانا کھانا شرک ہے کیا؟ تم غیروں کی پارٹیوں میں جاؤ، وہاں تیرہویاں کرو تو خود شرک نہیں ہوتا، اور یہاں پہ ہم نے 12ویں شریف کی تو شرک ہو گیا؟ کوئی شرک نہیں ہوتا. فاتحہ دینے سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے. اور ہمارے اکابرین کے بارے میں ہمارے ننے جب پوچھتے ہیں نا، جب ہم امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں تو ہمارے ننے پوچھتے ہیں یہ کس کی نیاز ہے، تب ہم بتاتے ہیں یہ آل رسول کی نیاز ہے. وہ اتنی محبت کرتے تھے، وہ ایسے متقی پرہیزگار تھے، وہ ایسے عبادت گزار تھے، وہ اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے. تو بچے بھی ویسا بننے کی وہ اپنے آپ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. نیاز دلاتے رہو گے، اور ماؤں کا کام ہے ان کو بتاؤ اپنے اکابرین کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ. صرف کھا پی کے ہاتھ پوچھ کے نکل مت جاؤ. کھاؤ پیو اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرو. رزق تو اللہ کا ہی ہے، اور کلام بھی ہم اللہ کا ہی پڑھتے ہیں. اس کے اندر کوئی غیر کسی کا. ابھی امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی تو امام جعفر صادق پڑھتے بیٹھتے کیا؟
اس میں تو سورہ فاتحہ ہوتی ہے، قل ہوتے ہیں، درود پاک ہوتا ہے، اور پھر تحفہ پہنچا دیا جاتا ہے، ایصال حساب کر دیا جاتا ہے، اور ایصال ہوتا ہے ضرور، بالکل پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق کے ایک قول کے ساتھ بیان ختم کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق جب تقریر کرنے بیٹھا کرتے تو شاہانہ لباس پہنتے، جب تقریر کرتے تو اچھے سے اچھا لباس پہنتے، اور اچھے سے اچھا لباس پہنتے تو ایک کسی کمظرف نے، کسی بدتمیز نے طنز کیا، کہنے لگے آل رسول ہو اور اتنی مہنگی پوشاک، اتنا عمدہ لباس، کہنے آپ نے فوراً اس کا ہاتھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے آستین کے اندر لے گئے، کہا دیکھ، اندر دیکھا تو ٹاٹ کا کھردرا لباس تھا، کہا یہ کھردرا ٹاٹ کا لباس میرے لیے اور یہ عمدہ لباس عوام کے لیے ہے۔ اگر ٹاٹ کے لباس میں خطیب، خطابت کرنے والا، اللہ کی باتیں مقرر، عبادت بیان کرنے والا اگر ٹاٹ کے پیوند لگے لباس میں اگر بیٹھ جائے نا، کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے، اس کو لوگ یہ بولیں گے خالی پی لیے، فقیر ہے، کہاں سے آ گیا، بک بک کر رہا ہے، کوئی عزت نہیں کرے گا۔ میرے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا تو 100 اشرفی میٹر کا کپڑا پہنتے، لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے بھی وہی جواب دیا تھا، یہ اندر کا میرے لیے اور یہ عمدہ لباس یہ پبلک کے لیے ہے، کہ پھر پبلک بولتی ہے جب یہ اتنا رئیس ہے تو عیش کر سکتا تھا نا، اب آرام سے اے سی روم میں سو سکتا تھا نا، اس کو اتنا اللہ کی باتیں کے لیے اتنے دور دور آنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دیر اپنا ٹائم برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر وہ سوچا جب اللہ والا اتنا کر رہا ہے تو پھر میں تو خالی پیلی چھوں، تو میں نے تو زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ سب مقصدیں ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی جو نہیں جانتا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہیں سفر میں تھے اور اس کی کیا ہوا، پیسے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ پیسے کی دینار کی تھیلی تھی، وہ کیا ہوئی، غائب ہو گئی۔ اس نے ان کو دیکھا اور انہی پہ الزام لگا دیا، انہی نے لی ہے۔ آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا، اللہ اکبر، اتنے بڑے آل رسول ہو کہ آپ کو غصہ آنا جائز تھا کہ آپ نے تو نہیں چرائی تھی، تو آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ نے صرف اتنا کہا اس میں کتنے دینار تھے، کہا 100 دینار، نہیں 1000 دینار، تو بولے 1000 دینار، اس کو ہاتھ پکڑ کے کہا چل میرے گھر، اس کو گھر لے کر گئے اور اس کو بدلے میں 2000 دینار دیے۔ کتنے دیے؟ جبکہ آپ نے نہیں چوری کی تھی، آپ کیسے چوری کر سکتے تھے، کسی اور نے چرائی تھی یا گم کہیں رکھ دیا تھا، وہ 2000 دینار اس کو کی تھیلی اس کو دی، وہ لے کر چلے گیا۔ جانے کے بعد اس کو اس کی تھیلی مل گئی جو اس کی غائب ہو گئی تھی، اس کو مل گئی، تو اس نے اس کو بڑی ملامت کیا اس نے اپنے آپ پہ کہ اللہ میں نے کیا گناہ کر دیا، اور جب پتہ کیا کہ یہ کون ہے تو اس کو بہت برا لگا کہ میں نے کس پہ الزام لگا دیا تھا، اور انہوں نے بنا گناہ کے مجھ کو 1000 کے بجائے 2000 دینار دیے۔ تو وہ 2000 دینار لے کے انہیں لوٹانے کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ آپ نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگا میری تھیلی مجھ کو مل گئی ہے، حضور مجھے معاف کرے، آپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کہنے لگے نہیں جا، تو بولے یہ تو لے لیجئے۔ کہنے لگے ہم آل رسول ہیں جو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کردار ہے، تو ہم اپنے امام جعفر صادق کی نیاز کو کوئی بھی دن دلا سکتے ہیں، رجب میں دلائے، رجب میں تو اچھی بات ہے، لیکن باقی اور دنوں میں بھی ہم اپنے بزرگوں کی نیاز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہمارے غوث پاک نے کیا ارشاد فرما دیا کہ جو فرضوں کو چھوڑ کے نفل عبادت کریں وہ ایسا ہے جیسے کوئی ماں ہو جس نے 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھ کر، 9 مہینے بچہ پیٹ میں رہتا تو بہت تکلیف جھیلتی ہے ماں، بہت تکلیفیں جھیلتی ہے، ڈھنگ سے سو نہیں پاتی ہے، ڈھنگ سے چل نہیں پاتی ہے، کھا نہیں پاتی ہے، اتنی تکلیفیں۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے کے بعد جب جنا تو مرا ہوا بچہ جنا۔ یہی مثال کہ کچھ نہیں ملا، کچھ ملا، 9 مہینے کی تکلیف بھی ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد بچہ بھی زندہ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، 9 مہینے کی پوری محنت کیا ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ وہی مثال اس انسان کی ہے جو فرض کو چھوڑ کے نفل فاتحہ خوانی کرتا ہے، سندل میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، پارٹ ٹائم کی اللہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کی نماز چھوڑ کے جو یہ کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، ان سے بزرگ بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے، اور بزرگ سے تو ہم اس لیے ان کو خوش کراتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ اللہ تک ہماری سفارش کر دے۔ تو اسی لیے میری بہنوں،
معزز سامعین، آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنے اختتام پہ ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ ابھی اگلا مہینہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ شب معراج کا بیان ہوگا۔ یہ لنک جو ہے یہی لنک رہتی ہے انشاءاللہ آن لائن میں، تو اسی لنک کو آپ ابھی سے شیئر کرنا اپنے تمام رشتہ داروں کو شروع کریں کہ انشاءاللہ شب معراج کے بیان میں آپ سب لوگ شریک رہیں اگلے اتوار کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے، اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجیے۔ حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔